جنرل مشرف کی لاش گھسیٹنے اور لاش کو 3 دن تک ٹانگنے کے غیر انسانی، غیر مہذب اور غیر شرعی فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور خصوصی عدالت کے سربراہ جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے عدالتی کیریئر کے حوالے سے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے۔ حکومت پاکستان ان کی ذہنی کیفیت، دماغی صحت اور قانونی صلاحیت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے جسٹس وقار احمد سیٹھ کے مواخذے کا عزم ظاہر کر دیا ہے اور ان کے ریفرنس دائر کر کے فارغ کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ، ڈسپیکیبل اور بہت ہی غلط آبزرویشن جج صاحب نے دی ہے، اور اگر آرٹیکل 209 کو دیکھا جائے اس کے 2 پیرائے ہیں مس کانڈکٹ کے، یا تو کسی کی انکمپٹنس ہو یا مینٹل کیپیسٹی ان کویسچن ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے ان آبزرویشنس کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی، اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ از انفٹ۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اس قسم کے آبزرویشنز دے کے کہ یہ مینٹلی انفٹ ہیں، انکمپٹنٹ ہیں، ان کو فی الفور کام سے روک دیا جائے۔ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو ریسٹرین کیا جائے کسی ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل کام سے۔ ویری سون ہم یہ آرٹیکل 209 میں یہ ایک موو کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج صاحب کے ساتھ کے خلاف ریفرنس۔ جیسے کہ حکومت پاکستان کے حوالے سے وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کہہ رہے تھے، آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج اگر جسمانی یا دماغی معذوری کی وجہ سے فرائض کی مناسب انجام دہی کے قابل نہ رہے یا بدعنوانی کا مرتکب ہو تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ کونسل تحقیقات کے بعد جج کے خلاف کارروائی یا برطرفی کی سفارش کر سکتی ہے، جس پر صدر مملکت اس جج کو برطرف کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان اب اس واقعے کے 36 گھنٹوں کے بعد کس لیول پہ، کس انداز سے سوچ رہی ہے، حکمت عملی جو کل بیان کی گئی تھی کیا اسی کو اب آگے بڑھایا جائے گا، اور تازہ ترین صورتحال حکومتی سوچ کی کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ممتاز قانون دان جناب بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کل آپ لوگوں نے حکومت کی جانب سے جس موقف کا بیان کیا تھا وہ ابتدائی موقف تھا جب یہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا تھا اور ایک ارتعاش کی کیفیت تھی پورے ملک میں۔ آج بھی جو حکومت کا کل ایک سوچ تھی، آج حکومت اسی کو آگے بڑھا رہی ہے، وہی سوچ قائم ہے۔ پہلے تو ایک سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ جی کامران صاحب، بالکل جو ہماری پہلے اس میں انیشل مشاورت بھی ہوئی اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اور اس کا سیکشن جو پیرا 66 ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ تھا کہ اس چیز کو اسی پیرائے میں لیا جائے جو کل پریس کانفرنس میں لا منسٹر صاحب نے بھی جس کا احاطہ کیا ہے، کیونکہ جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرہ کار کے پابند ہیں۔ جوڈیشری بھی اپنے آئین کی ہی انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور امپلیمنٹیشن لاز کی کرتی ہے، مقننہ بھی یہی کام کرتی ہے، لاز بھی ایسے بنتے ہیں۔ تو جب یہ لکھ دیا جائے ایک ایسی چیز، پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو اس کا جو رشٹ مینر ہے اسپیشلی ٹورڈز دی کنکلوژن، اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں اور ہم نے مقدمے کے دوران بھی اس کا اظہار کیا۔ ایک اس کے اوپر مقدمہ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کنکلوژن سے پہلے اس کے اندر بڑے اہم قانونی نکات کا حل ہونا ابھی باقی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کی طرف سے اپلیکیشنز دی گئی لاسٹ جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا، بجائے اس کے کہ ان اپلیکیشنز کو ایڈریس کیا جاتا اور اگر وفاقی حکومت کی اپلیکیشن ود ریزنز ریجیکٹ کرتے ان رائٹنگ تو ہم اس میں اپیل بھی کرتے، کیونکہ اس میں بڑا ہمارا اصولی موقف تھا۔ تو اس چیز کو بھی بالائے طاق رکھا گیا اور پھر ایک رشٹ مینر میں جو ڈیسیژن دیا اور اس ڈیسیژن کے بعد جو اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا، پہلی بات تو یہ بڑی معیوب ہے کہ ایک کرمنل مقدمے میں جہاں پہ سزائے موت دی جا سکتی ہے وہاں پہ فیصلہ تو سنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ہم آپ کو ہفتے بعد بتائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی حیران کن چیز تھی۔
لیکن اس سے بھی بڑھ کر جب فیصلہ تفصیلی آ جاتا ہے اور جو اس کا پیرا 66 ہے اس کے اندر جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر وہ اپریہینڈ ہونے سے پہلے وفات پا جائے تو اس کی لاش کو نکال کے ڈی چوک کے اوپر 3 دن لٹکایا جائے اور یہ لازم ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر، تو اس نے نہ صرف ہماری جگ ہسائی کی بلکہ بہت سیریس کوشچنز ریز کر اور دیے بیرسٹر صاحب اس پر یہ بات کے سامنے آ سیف چکی ہونے ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے گی کیونکہ اس سے لگتا یہ ہے کہ جج صاحب کی مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بڑی تعداد میں وکلاء قانون دان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کے قابل نہیں ہے اور اس کی وہاں پذیرائی نہیں ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ اپنا رد عمل دے سکیں۔ یقیناً یہ جو پیرا 66 میں لکھا ہے اس میں بہت سے اعتراضات ہیں، میں نے بھی کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن غلطی اگر آ جاتی ہے فیصلے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جج مس کنڈکٹ کر رہا ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ہو۔ بے شمار ایسے فیصلے ہوتے ہیں یا ہائی کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے، سپریم کورٹ اس کو کل عدم کر دیتی ہے یا ریورس کر دیتی ہے، تو کسی فیصلے میں ایک غلطی ہونے کی وجہ سے یہ مناسب نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھیجا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تب جاتا ہے کیس جب ایک جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو۔ مینٹل کیپیسٹی کسی کا تعین جو ہے ایک ججمنٹ یا ایک پیرے سے حتمی طور پر نہیں ہوتا، اگرچہ یہ انتہائی افسوسناک پیرا ہے اور میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن اس سے مینٹل انکیپیسٹی کا تعین نہیں ہوتا۔ ججمنٹ میں غلطی ہو جاتی ہے لکھتے ہوئے، کوئی بھی جج صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ بات کر جائیں، اسی لیے ہم اعلیٰ عدالتیں رکھتے ہیں، سپریم کورٹ ہے جہاں اپیل جاتی ہے۔ اپیل میں اگر یہ معاملہ یہ پیرا حذف ہو جاتا ہے اور میری نظر میں اس کے بعد اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک پیرے کو بنا کر ایک شخص کی پوری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو مشکوک بنا دیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ ہوگا اس پہ۔ ان حضرات کے علاوہ بھی بہت سے قانون دان کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ ان کی رائے ضرور ہے اور اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں، اور حکومت کی طرف سے ریفرنس بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ ہو جائے۔ ہم تو فیئر پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلہ آنے کے بعد ہمارا جو انیشل مشاورت ہوئی ہے اور اب اس پہ وزارت قانون ریفرنس بھی تیار کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے جذبات اور جو خواہشات کا اظہار آ جاتا ہے، یہ کوئی غلطی والا پہرا نہیں ہے کامران صاحب۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے سینئر وکلاء ہیں، میں ان سے اختلاف کروں گا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ آف لا ہو جائے، اس کے لیے اپیل کا پروسیس ہے، آپ اس میں درستگی کر لیتے ہیں، یا چلیں آپ نے کوئی چیز مائنر سی بڑھ کر دی۔ یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دیکھیں اس میں صرف مینٹل کیپیسٹی کی بات نہیں ہے، کنڈکٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جب مس کنڈکٹ کا جج کے لیے، تو یہاں بات صرف جو مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ صرف انسینٹی کے زمرے میں نہیں آتی، وہ اس چیز میں بھی آتی ہے کہ یہ تو میلافائڈی نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں سے جو آپ کی میلافائڈی ہے، بغض نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک لاش کی بھی توقیر کرنا چاہتے ہیں which is not fair۔ تو سوال جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص وہ اس قسم کی ایکسٹریم خیالات رکھتا ہے تو کیا وہ ایک جج کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ یہ ہے، تو اس پہ کوئی اس قسم کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑا ہے کہ ان کو جج بھی ان کے پیئرز نے کرنا ہے، ان کو جج پارلیمان نے نہیں کرنا یا کسی الیکٹڈ نمائندے نے نہیں کرنا، کسی اور ٹریبیونل نہیں کرنا، ان کو اپنے ہی پیئرز نے کرنا ہے۔ بتا دیجیے گا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ کے ہاں یہ اندرونی طور پہ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ یہ نہج پہ اس پہ پہنچا، یہ کل فیصلہ آیا، اس سے پہلے حکومت کی کوتاہی ہوئی؟ آپ چاہتے تو یہ پروسیکیوشن جو ہے یہ کیس واپس لے لیتی، یہ اسپیشل کورٹ ڈی نوٹیفائی کر دیتی۔ آپ نے جو اس پہ مطلوبہ آپ چیزیں کر سکتے تھے اور اس فیصلے کو روک سکتے تھے اس انجام سے پہنچنے تک، وہ آپ کی قانونی ٹیم نے نہیں کیا۔ نہیں کامران صاحب، یہ بھی بڑا کل سے سوال اٹھ رہا ہے، میں اس پہ عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ بات اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا ٹریزن کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا،
کیا اس مقدمے کے اوپر وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس بحث کے اوپر وفاقی حکومت کا موقف اس سے الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جس انداز سے مقدمے کو کنکلوڈ کیا گیا ہے وہ جسٹ نہیں ہے، وہ سیف نہیں ہے، اور یہ اوور رول ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے یہ بھی چیز ریز کی کہ ہم اس کو، آپ نے تو ہمیں چانس ہی نہیں دیا اس کو، جس وقت ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا، ہم ہائی کورٹ میں بھی ہم نے یہی استدعا کی، بلکہ جس دن گئے اس دن کو فیصلہ نہیں ہونا تھا، ہم ان کے سامنے بھی جا کے جو وفاقی حکومت پیش ہوئے، انہوں نے اپنی اپلیکیشنز دی، تو بجائے یہ کہ ان اپلیکیشنز کے اوپر فیصلہ کیا جاتا، آپ نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہا جی کہ ہم فیصلہ سنا رہے ہیں، اور آپ نے وہاں کھڑے کھڑے فیصلہ بھی سنا دیا۔ تو بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بات پچھلے 6 سال کی نہیں ہے، یہ بات اس دن کی ہے جس دن فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ سنانے کے بعد ٹھیک ہے، دیکھیں فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کے بعد جو اپیل کا رائٹ ہے وہ ڈیفینڈنٹ کا ہے، اس میں ایکیوز پرسن کا ہے، مشرف صاحب کرتے نہ کرتے ان کی مرضی تھی، اور اگر حکومت سمجھتی کہ اس میں سزا میں بڑھوتری یا کمی کی جانی تھی یا کچھ اور لوگ ایکیوز بھی شامل کیے جانے تھے، اس پہ بھی اپیل ہوتی، وہاں تک بات ٹھیک تھی۔ لیکن جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز کی طرف لے جاتا ہے جہاں پہ پورا پروسیس نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے، وائڈ ایب انیشو ہو گیا ہے، اس کو بالکل انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔